السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے میں نے آپ کو واجبات نماز بھی بتایا ہے، فرائض نماز اور شرائط نماز بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو لاسٹ میں یہاں اوپر نیچے آئے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز کی سنتیں بتاؤں گا۔ نماز میں کون سی باتیں سنت ہے، کون سا کام سنت ہے، کون سی چیزیں سنت ہے، تو نماز میں کتنے ایسے کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں جو سنت ہے، اس کے تعلق سے آج یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ ہر بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھ سکیں۔ پیارے ناظرین، نماز کے اندر جو ہے کچھ چیزیں سنتیں ہیں، اور وہ کون کون سی چیزیں سنت ہے آپ سنیے، میں شمار کرنے لگا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر رکھنا، یعنی یہ نماز میں سنت ہے۔ نہ بہت زیادہ آپ کو پھیلا کر رکھنا ہے، نہ بہت زیادہ سٹا کے رکھنا ہے، بلکہ اس کو اپنی حالت پہ آپ چھوڑ کر اس طرح کان کی طرف اٹھائیں گے۔ بوقت تکبیر تحریمہ سر کو نہ جھکانا، جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سر کو اس طرح نہ ہی بہت زیادہ جھکانا ہے، نہ بہت زیادہ اٹھانا ہے، بلکہ اپنی حال پہ اپنی پوزیشن پہ چھوڑ دیں، اور نگاہ جو ہے نیچے رہے، جہاں سجدہ کی جگہ ہوگی وہاں نگاہ رہے، نظر رہے، اور نہ بہت زیادہ جھکانا ہے، نہ بہت زیادہ اٹھانا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا۔ تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا۔ تکبیر جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر، تو اب فوراً آپ ہاتھ باندھ لیں، یہ سنت ہے۔ پہلے سبحانکا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھنا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے ثنا پڑھنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، یہ سنت ہے۔ الحمدللہ ختم پر آمین آہستہ کہنا۔ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں نہ پھیلانا، یعنی رکوع میں اب جب جاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کو گھٹنوں پہ رکھتے ہیں تو ہاں انگلیاں جو بہت زیادہ پھیلی بھی نہ ہو، بہت زیادہ سٹی بھی نہ ہو، اس کو اپنی حالت پہ اس طرح چھوڑ دیں۔ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ رکوع میں صرف اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ رکوع میں اٹھتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہنا۔ سجدہ میں جانے کے لیے زمین پر پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور سجدہ سے اٹھتے وقت اس کے الٹا ہوگا، یعنی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائیں، اور سمٹ کر سجدہ کرنا۔ بہت زیادہ پھیل کر نہیں، اب بہت زیادہ سمٹ کر بھی نہیں، ہلکا سا۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد، تشہد میں جس طرح ہم اور آپ بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا۔ دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا۔ دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر داہنا کھڑا کر کے بیٹھنا، اور عورتوں کے لیے دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا، داہنا ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھنا۔ انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا اور گھٹنوں کے پاس رکھنا۔ جب آپ بیٹھتے ہیں تشہد میں تو اس وقت شہادت پر اشارہ کرنا، انگلیوں سے جو اشارہ کرتا اشہد ان لا الہ۔ تشہد کے بعد قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔ درود شریف کے بعد عربی میں دعا جو کرتے ہیں جس کو دعائے ماثورہ کہا جاتا ہے، پڑھنا۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، دائیں طرف بائیں طرف۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد مختصر دعا کرنا، اور دعا کے بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا،
یہ بھی سنت نماز میں سے ہے کہ ظہر کی نماز، عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز میں دعا جو ہے مختصر کرے، اور اس میں ائمہ حضرات بھی خاص خیال رکھیں کہ ظہر کے وقت ہو، مغرب کے وقت ہو، عشاء کے وقت ہو، یاد رکھیے جس نماز کے بعد، جس فرض نماز کے بعد کچھ پڑھنا ہے، سنتیں پڑھنی ہے، تو ایسی نماز جیسے فجر کے بعد اب سنت نہیں ہے، عصر کے بعد اب سنت نہیں ہے، تو فجر میں، عصر میں آپ لمبی دعا کر لیں، لیکن ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس میں دعا جو ہے مختصر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد ہمیں سنت پڑھنا ہے، ابھی سنتیں بہت باقی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں نماز میں سنت ہے جس کو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل میں نئے آئے ہیں تو اسی طرح کے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔